سوال یہاں اور کیا بتایا؟ نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. 7واں نمبر پہ ہے نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے. کیا بات ہے! نمازی آدمی کو ہی خدا تعالیٰ مرنے کے بعد بھی آرام اور سکھ سے رکھتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے خدا سے اور خدا کے بندوں سے کہ مرا اور زندہ کا پریبھاشا کیا ہے؟ ذرا یہی بتا دیں. مرا اسی کو کہا جاتا ہے جس میں پران نہ ہو. شریر میں آتما رہنے کا نام زندہ اور شریر سے آتما نکلنے کا نام مردہ، مرا. تو شریر سے آتما نکل جانے کے بعد کیا اس مردہ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے، مر گیا؟ پتہ لگتا ہے؟ پتہ نہیں لگتا. تو پھر آرام سے رکھنے کا کیا مطلب؟ ارے آرام تو تب ہو جب اس کے اندر میں آتما ہو. کتنا اندھکار والی بات ہے کہ مانو سماج کو کس طریقے سے دگ بھرمت کیا جا رہا ہے. خدا کے بارے میں جانکاری نہیں ہے کچھ بھی، لیکن پھر بھی ٹانگ اونچا کر کے، یعنی ایڑی اونچا کر کے خدا کے بارے میں جانکاری کرا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی خدا تعالیٰ ان نمازیوں کو آرام سے رکھتے ہیں. نہ معلوم بدھی پرک مانو کے لیے ان باتوں کا ماننا کیسا سمبھو ہوگا؟ سوال. مہندر پال صاحب، آپ نے بتایا اللہ مرنے کے بعد آرام سے رکھتے ہیں، اور آپ جو تنقید کرے وہ یہ انسانی جو نظریہ ہے، سوچنے کا طریقہ ہے، اس کے مطابق جب تک اس کی سانس چل رہی وہ زندہ ہے، جب اس کی سانس نکل گئی تو مردہ ہے. تو مردے کو آرام سے رکھے. اب یہ مردے کو کیسا معلوم ہوگا؟ مردے کو تو کچھ بھی کسی چیز کا احساس نہیں رہتا. یہ آپ کا سوال ہے. پنڈت صاحب، اب تک جتنے مرے کوئی بھی واپس آ کے تو نہیں بولے دیکھو. اب تم ایک بار مر کے واپس آ کے بولے تو ہمارے کو معلوم ہوتا. ابھی تک جتنے بھی مرے کوئی بھی آ کے واپس نہیں بولے، آرام سے رکھتا، جہنم میں ڈالتا، جنت میں ڈالتا، کیا کرتا کیسا کرتا، واپس آ کے کوئی بھی نہیں بتائے. اگر تم بتائیں گے تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی دنیا والوں کے اوپر. ایک بار مرو تم، پھر ایک بار آ کے بتاؤ تو میں بھی مان لیتا ہوں، اور آپ جدھر بولے ادھر میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کو راضی رہتا ہوں. آپ جو بولے کرتا ہوں. اب ہمارے پاس تو اتنا ہی معلوم ہے ہمارے کو، ہمارے جو رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں بولے اللہ ان کو ایسا بولا بول کے، اور ہم مسلمان جو ہے ان کے اوپر یقین رکھتے. انہوں جھوٹے نہیں تھے. انہوں دنیا میں جب نبی نہیں بنے تھے جب بھی کبھی جھوٹ نہیں بولے. پورے مکے کے لوگ ان کو امین بولتے تھے. امین کا مطلب سچا ہوتا. اور رسول بننے کے بعد، نبی بننے کے بعد تو جھوٹ بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں بننے سے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. جو مکے کے لوگ ایمان لائے ان کے اوپر بھروسہ کرے، جب انہوں نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا کس بنیاد کے اوپر وہ لوگ ایمان لائے، کیا دیکھ کے ایمان لائے؟ تو وہ جو دیکھ کے ایمان لائے وہ یہی بات تھی کہ انہوں ہوش سنبھالنے کے بعد سے کبھی کسی کو جھوٹ نہیں بولے، کبھی کسی کے ساتھ بٹے بازی نہیں کرے، کبھی کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے، ہمیشہ سچ بولے، اچھا کام کرے، اچھے طریقے بتائے. یہ جب سے انہوں ہوش سنبھالے ان کا ایسا مزاج تھا. وہ ان کے مزاج کو دیکھ کے جب انہوں یہ اعلان کرے کہ میرے کو
اللہ نبی بنایا، میرے کو رسول بنایا، جب یہ دعویٰ کرے، جب اعلان کرے تو مکے کے لوگ ان کے اوپر بھروسہ کرے کہ ہاں بھائی یہ سچا آدمی ہے، یہ جھوٹا آدمی نہیں ہے، جو بھی بولتا سچ بولتا، بول کے اس کے اوپر ان کے اوپر جو ہے یقین کرے، ایمان لائے، اور انہوں جو کچھ بھی بول کے بتا کے گئے اس کو جو ہے مان کے اس وقت لوگ ایمان لائے. اور آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب جو ہے یہ بات پہ یقین رکھتے کہ ہمارے جو رسول ہیں وہ سچ بول کے گئے سو ہے، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور آپ کے ویسے لوگ جو ہے ابھی تک بہت سے لاکھوں کی تعداد میں اٹھے اور بہت سے کمزوریاں نکالنے کی کوشش کرے، خرابیاں نکالنے کی کوشش کرے، لیکن وہ سب کے سب جو ہے ابھی تک ناکام رہے کہ ان کو ایسا کچھ بھی نہیں ملا جو ان کو جھوٹا ثابت کر سکے یا ان کے پہ شک کیا جا سکے. ایسا کچھ بھی نہیں بتا سکا، ابھی تک کوئی بھی نہیں بتا سکا. آپ کے بھی جو الزامات ہیں، آپ کے بھی جو اندازے طنز ہیں، وہ سب جو ہے ایسی جو اندازے پہ ہے، کوئی بنیادی الزام نہیں ہے یہ بھی آپ کے. تو مہندر پال صاحب، اللہ نے اللہ کے رسول کو جو کچھ بھی بتایا تھا وہ ابھی تک سب سچ ثابت ہوا ہے. اگر یہ سب سچ ثابت ہوا ہے تو ہم مسلمانوں کا یہ یقین ہے یہ بھی سچ ہی ہے. اب جو مانتے ہیں مانیں، جو نہیں مانتے ہیں وہ نہ مانیں، کسی پر زبردستی تو ہے نہیں.